نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال الله تعالى وتبارك في مقام آخر قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده غلبت أو قال سبقت رحمتي غضبي فهو عنده فوق العرش صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، میں نے جن آیات اور حدیث کا ذکر کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسیع رحمت کا تذکرہ ہے، چونکہ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے رحمت والا عشرہ چل رہا ہے۔ اس عشرے میں تو جس نے اللہ رب العزت کی رحمتوں کو سمیٹ لیا ہے ان کے لیے بہت زیادہ خوش قسمتی والی بات ہے، اور جنہوں نے ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو نہیں سمیٹا ان کے لیے بڑی فکر مندی والی بات ہے۔ ابھی جو یہ رحمت والے عشرے کے چند ایام باقی ہیں، ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاصہ کو اپنی طرف متوجہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعائیں مانگیں، روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگیں، اور اللہ رب العزت کی جانب سے رحمت کی جو بارش ہوتی ہے اس رحمت کو سمیٹنے کی پوری کوشش کریں۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کی ایک صفت رحیم ہے، اس کا معنی ہے کہ بہت زیادہ رحم کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر نہایت رحم فرماتے ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دینے والے بھی ہیں، شدید العقاب بھی ہیں، لیکن ساتھ ہی غفور و رحیم بھی ہیں، اور اس کی شان غفوری اس کی سزا والی شان سے کئی گنا زیادہ بالاتر ہے۔ تو قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنا عذاب تو میں اسی پر نازل کرتا ہوں جس پر میں چاہتا ہوں۔ پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء، اور جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے وہ ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ اللہ پاک کی رحمت نے ہر چیز کو اپنے گھیرے کے اندر، اپنے احاطے کے اندر لیا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میری رحمت میرے غصے کے اوپر، میرے غضب سے بھی زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ دنیا کا عذاب میں ہر نافرمان کو نہیں دیتا، بلکہ اپنی حکمت اور علم سے جس کو چاہتا ہوں اسے دے دیتا ہوں۔ آخرت میں بھی ہر گناہ پر میرا عذاب دینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں ان کے بہت سے گناہوں کو میں ویسے ہی معاف کرتا رہتا ہوں۔ البتہ جن لوگوں کی سرکشی کفر اور شرک کی صورت میں حد سے بڑھ جاتی ہے ان کو اپنی مشیت اور حکمت کے تحت عذاب دیتا ہوں۔ اس کے برخلاف دنیا میں میری رحمت ہر مومن، ہر کافر، نیک اور بد سب کے اوپر چھائی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں انہیں رزق اور صحت اور عافیت کی نعمتیں ملتی رہتی ہیں، اور آخرت میں بھی کفر و شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو اسی رحمت سے معاف کر دیا جائے گا۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس قدر رحمت ہے کہ اللہ رب العزت کافروں کے اوپر بھی اپنی رحمت اور شفقت والا معاملہ فرما رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ صبح سے لے کر شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی نعمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں، کہ جس کے بارے میں خود اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ پاک کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، کہ صبح سے لے کر شام تک اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جو پہلے سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو شیطان لعین بھی اکڑنے لگا کہ میں بھی تو اشیاء میں سے ایک شے ہوں، لہٰذا مجھے بھی رحمت سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملے گا۔
اور ایسے ہی یہود و نصارہ نے بھی اکڑنا شروع کر دیا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ سے آگے والا حصہ نازل فرمایا کہ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، چنانچہ یہ رحمت مکمل طور پر ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کریں گے، جو تقوی اختیار کریں گے ان کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں میں رحمت لکھوں گا، اور جو زکوٰۃ ادا کریں گے اور جو ہماری آیات کے اوپر ایمان رکھیں گے۔ جب یہ والا حصہ نازل ہوا کہ میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے مخصوص کروں گا جو شرک سے بچتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، ہماری آیات کے اوپر ایمان لاتے رہے، تو ابلیس یہ سن کر مایوس ہو گیا۔ اور جب یہود و نصارہ کہنے لگے کہ ہم لوگ تو شرک سے بھی بچتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کہ جو اس رسول یعنی نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہوں گے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے۔ تو یہ سن کر یہود و نصارہ بھی مایوس ہو گئے، اور رحمت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے ہی باقی رکھی ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ لوگ مایوس نہ ہوں۔ آگے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والے، بہت مہربان ہیں۔ تو یعنی کہ اگر کسی شخص نے ساری زندگی کفر، شرک یا گناہوں کی دلدل کے اندر وہ ڈوبا ہوا ہوگا، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اب اللہ رب العزت نے اس کی توبہ کو قبول نہیں فرمانا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ مرنے سے پہلے جس وقت بھی انسان اپنی اصلاح کا پختہ ارادہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی پچھلی زندگی کی معافی مانگے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کیا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ رب العزت بہت زیادہ بخشنے والے اور بہت زیادہ مہربانی اور شفقت فرمانے والے ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہوں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو میری رحمت کے بارے میں بتاؤ کہ میری رحمت کس قدر وسیع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے پاس ایک تحریر لکھ دی کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب آ گئی، یا آپ نے فرمایا کہ سبقت لے گئی، اور یہ اللہ کے ہاں عرش کے اوپر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفقت دیکھیں، اللہ پاک کی رحمت دیکھیں کہ کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ آپ نے فرمایا کہ اہل ارض کے اوپر، زمین والوں کے اوپر تم رحمت والا معاملہ کرو، شفقت والا معاملہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ رحمت والا اور شفقت والا معاملہ فرمائیں گے۔ قرآن کریم کے اندر اور احادیث میں بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی ہیں، لیکن ایک آدھ بات آخر میں یہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں بنی اسرائیل کے اندر ایک گناہ گار عورت تھی، اس کا راستے سے گزر ہوا، اس نے کیا دیکھا کہ کنویں کے پاس ایک کتا ہے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کے منہ سے اس کی زبان جو ہے باہر لٹکی ہوئی تھی۔
اس کو اس کے اوپر ترس آ گیا، اس نے اس کے ساتھ رحمت والا شفقت والا معاملہ کیا، اس نے کنویں سے پانی نکال کر کے اس کتے کو پلا دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو بھی جوش آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی وہ گناہ گار عورت کہ جس نے وہ پلید جانور کتا پلید جانور کے اوپر اس نے رحمت اور شفقت والا معاملہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کے اوپر اپنی رحمت کے دریاؤں کو بہا دیا۔ اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت اور اس کی بخشش کا اعلان فرما دیا۔ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر شے کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہے۔ تو دیکھیں وہ تو بنی اسرائیل کی عورت تھی اور اس نے وہ شفقت والا معاملہ رحمت والا معاملہ بھی وہ پلید جانور جسے کتا کہا جاتا ہے اس کے اوپر کیا تھا۔ اگر ہم اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب امت اور مسلمان اگر ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور شفقت والا معاملہ کرنا شروع کر دے، وہ تو بنی اسرائیل کی تھی، ہم تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، پھر اس نے وہ پلید جانور کتے کے اوپر رحمت کی، اس کے اوپر شفقت والا معاملہ کیا۔ اگر ہم جو اشرف المخلوقات جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ شفقت والا رحمت والا معاملہ کریں گے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی مغفرت نہیں فرمائیں گے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے شفقت والا اور رحمت والا معاملہ نہیں فرمائیں گے؟ ضرور بضرور فرمائیں گے۔ تو ان آیات اور ان حدیثوں سے مجھے اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ رحمت اور شفقت والا معاملہ کریں، تو میری اور آپ کی رحمت اور شفقت کو دیکھتے ہوئے ضرور بضرور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ رحمت اور شفقت والا معاملہ فرمائیں گے۔ حتی الامکان کوشش کریں گناہوں سے بچنے کی۔ اگر گناہ ہو بھی جائے خدا نہ خواستہ جانے انجانے میں، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ اس کی رحمت کا دروازہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس سے رحمت کی بھیک مانگیں گے، اس سے توبہ کر لیں گے، اس کی طرف رجوع کر لیں گے، تو ضرور بضرور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش اور مغفرت کا اعلان فرما دیں گے۔ اب یہ جو رحمت والے عشرے کے چند ایام باقی ہیں، ضرور بضرور پوری کوشش کریں کہ اللہ پاک کی طرف سے جتنی رحمت کو ہم سمیٹ سکتے ہوں سمیٹ لیں۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک تمام امت مسلمہ کے اوپر اپنے خصوصی خاص الخاص رحمت کا نزول فرمائے۔ آمین۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔